اس میں پھر جس وقت 1948 کا قانون بنا صحیح آزادی کا، تو اس میں انہوں نے ایک پروویژنل تقسیم کر دی تھی کہ پنجاب کے کون کون سے جو کمشنریاں ہیں، اضلاع ہیں، وہ پاکستان میں آئیں گے اور کتنے ہندوستان میں جائیں گے. تو ان میں فیروز پور اور گرداسپور پاکستان میں شامل تھا. اچھا یہ جو انگریز نے قانون بنایا تھا، اور اس کی بنیاد 1941 کی مردم شماری تھی، کیونکہ گرداسپور بھی مسلمانوں کی میجورٹی تھی، فیروز پور میں میجورٹی تھی. لیکن 4 جون کو جس وقت ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اعلان کے بعد پریس کانفرنس کی، تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ گرداسپور اگرچہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ پاکستان میں جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے ہی اناؤنس کر دیا گیا تھا. پھر اس نے شرارت یہ کی کہ پنڈت نہرو کے کانگریس کے کہنے پر، جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑا، کہ 2 بنیادیں رکھی کہ وہ علاقے جہاں کے مسلم اکثریت ہے وہ پاکستان میں آئیں گے، جہاں غیر مسلم اکثریت ہے وہ ہندوستان میں جائیں گے، لیکن ادر فیکٹرز دوسرے عوامل بھی کارآمد ہوں گے. یہ رکھوایا گیا. تو اس کی بنیاد پر ہمیں بہت نقصان پہنچا. تو وہاں پر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ایک باؤنڈری کمیشن بنے گا جو تعین کرے گا، ڈیمارکیٹ کرے گا کہ مسلمانوں کی آبادی کہاں سی ہے اور غیر مسلمانوں کی اکثریت کہاں پر ہے. صحیح. تو اس کے لیے 4 ججز مقرر ہوئے پنجاب کے لیے، 2 غیر مسلم، 2 مسلمان ججز تھے. تو ان کے سامنے مقدمہ پیش ہونا تھا، مسلم لیگ کا مقدمہ پیش ہونا تھا. تو اس مقدمے میں جو وکلاء مقرر تھے، قائد اعظم نے جو مین لائر تھے وہ چودھری سر محمد ظفر اللہ خان تھے. اور انہوں نے ان کو چونکہ معلوم تھا کہ میرے والد نے وہ تمام قوائف اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ میرے والد سید محمد شاہ وہ بھی ان کو اسسٹ کریں گے. تو یہ 2 وکلاء کی ٹیم بنی. تو پھر ابا جی نے سائی وال سے پہلے چودھری نذیر احمد خان سے بات کی، اس نے انکار کر دیا. اچھا. اس کے بعد صاحبزادہ نواز علی خان اور دوسرا شیخ نثار، جو اعجاز نثار ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان کے والد، ان کو بھی ساتھ ملا لیا. اور اکبر صاحب ہوشیارپور سے آ گئے تھے. تو یہ جو 5 وکلاء کی ٹیم تھی، انہوں نے مقدمہ تیار کیا. اور ان کا حوالہ آپ کو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کتاب 4 والیوم میں شائع کی ہے، پارٹیشن آف پنجاب پر، اس کے 5ویں صفحے پر میرا ذکر ہے کہ یہ تمام کاغذات سید افضل حیدر سے لیے ہیں، جو کہ جن کے والد نے یہ مقدمے میں تیاری میں مدد دی تھی. تو میں اس وقت پاکستان ہندوستان میں واحد آدمی ہوں جو کہ اس باؤنڈری کمیشن کیس کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، کس طرح کیس پریپیئر ہوا، کہاں پر ہوا، بحث کیا ہوئے، فیصلہ کیا ہوا، تو اس چیز کا میں ایک ہی گواہ رہ گیا ہوں. باقی جو احمد شہید کرمانی تھے ان کو بھی میں کہتا رہا، میرے دونوں بڑے بھائی جو تھے وہ بھی گواہ تھے، ان میں سے کسی نے نہیں لکھا. اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی جو کتاب ہے، یا چودھری محمد علی کی کتاب ہے، اس میں تھوڑے سے ریفرنسز ہیں. تو باقی میرے پاس تمام چونکہ مواد تھا، وہ اس وقت میں شائع کیا آپ نے بکس میں. ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافیاں ہوئی جو ابھی تک باؤنڈری کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ناانصافیاں دا تے گل کی میں پنجابی کہنا دھرو ہوئے سڑنا تے بڑی زیادتی ہو گیا، دھرو ہو گیا، بڑا ظلم ہوئے سڑنا. سر لیکن ہمارے پاس تھا کیا؟